وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون معزز مکرم خواتین و حضرات، سورۃ الماعون کی تلاوت آپ نے حضرت قبلہ قاری صاحب سے سماعت فرمائی۔ سب سے پہلے ہم اس سورت کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی مختصر سے وقت میں تفسیر بیان کی جائے گی۔ ترجمہ یہ ہے: کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نماز میں ڈھیلے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور استعمال کی چیز مانگے نہیں دیتے۔ آپ نے اس ترجمے پہ غور فرمایا ہوگا۔ اس صورت میں دین کو جھٹلانے والے دو طبقے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا طبقہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا نہ کھلاتا ہے، نہ کسی کو کھانا کھلانے کا سبق دیتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے اور نماز اور عبادات میں دکھاوا کرتا ہے اور استعمال کی چیزیں کوئی مانگے تو نہیں دیتا۔ یہ دو الگ الگ طبقے ہیں، ان دونوں کے الگ الگ رویے اس صورت کے اندر بیان ہوئے۔ لیکن ان دو رویوں اور دو طبقوں سے پہلے جو چیز ان دونوں طبقوں کے لیے کامن طریقے سے بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین کو جھٹلاتے ہیں۔ اب یہاں ذرا غور فرمائیے، دین سے کیا مراد؟ دین کے لفظ کے دو معنی قرآن سے ثابت ہے۔ دین کا ایک معنی ہے دین اسلام یا مذہب یا کوئی بھی دین، جیسے قرآن شریف میں اللہ کریم فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ لفظ دین ہے جو مذہب کے نام کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ یہ مذہب ایک ہماری میں موجودہ صورتحال کے مطابق دین کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ دین کا دوسرا معنی ہوتا ہے بدلہ۔ اس معنی میں سورۃ الفاتحہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک۔ تو یہاں دین کا معنی بدلہ ہے۔ اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، وہاں دین کا معنی مذہب ہے۔ اللہ دین
کہ دن کا مالک ہے، یہاں دین سے مراد بدلہ اور جزا ہے، قیامت کا دن ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا پتا دین کا دن، بدلے کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہے جس دن کوئی کسی دوسرے کی جان کا مالک، کسی کا ذمہ لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو قرآن میں دین کا لفظ گویا ان دو معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اس آیت کے اندر یہ دونوں معنی مراد ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، یعنی جو بالکل کسی مذہب کو نہیں مانتا یا دین اسلام کو نہیں مانتا، کسی مذہب کو نہیں مانتا تو وہ ملحد ہے، دہریہ ہے، ایتھیسٹ ہے، جو مذہب کو مانتا ہی نہیں۔ اس کے دین اور مذہب کو یا اسلام کو نہ ماننے کا، یکسر انکار کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ بندہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ دوسرے معنی کو لیں کہ دین کا معنی جزا ہو، بدلہ ہو، تو اس معنی کے اعتبار سے بھی یہ بات بالکل مربوط ثابت ہوتی ہے کہ جو آخرت کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا اس کے پاس کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، تو اس کے پاس نیک عمل کرنے، با اخلاق بن کے رہنے، اچھا انسان بن کے رہنے کے لیے کوئی محرک ہی نہیں ہے، کوئی ایجیٹیشن ہی نہیں ہے، اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے، وہ کیوں نیکی کرے گا؟ ایسا بندہ معاشرے کا ناسور ہوتا ہے، اس کو کسی کے ساتھ با اخلاق بن کے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے پاس یہ تصور ہی نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کسی کے سامنے جواب دینا ہے، وہ شتر بے مہار ہے۔ یا جو بندہ کسی مذہب کو ہی نہیں مانتا، دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو بد اخلاقی سکھاتا ہو، کوئی مذہب ایسا نہیں جو تکبر سکھاتا ہو۔ تو جو بندہ کسی مذہب کو نہیں مانتا، یا جو بندہ قیامت کے بارے میں کوئی یقین، عقیدہ، نظریہ نہیں رکھتا، ایسا بندہ واقعی انسانیت کے مرتبے سے گر چکا ہوتا ہے۔ اس سے آپ کسی شرافت کی توقع نہ رکھیں، اس سے دنیا کا کوئی مذہبی آدمی اچھائی کی توقع نہ رکھے، کوئی مسلم اچھائی کی توقع نہ رکھے، کوئی غیر مسلم کسی دہریہ، ملحد اور ایتھیسٹ سے کسی شرافت کی توقع نہ رکھے، حتیٰ کہ ملحدین اور ایتھیسٹ کے اپنے دوست، ہم خیال حضرات بھی اپنے ہی دوستوں سے اچھائی کی توقع نہ رکھیں۔ کیوں؟ اسے کسی کے سامنے جواب دہی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے مرنا چاہتا ہے، لہذا ایسا بندہ اپنی مرضی سے کسی کو لوٹ بھی سکتا ہے، کسی کی بے عزتی بھی کر سکتا ہے، کسی کی عزت بھی خراب کر سکتا ہے، کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ دائرہ انسانیت سے ہٹے ہوئے لوگ، یہ میں قرآن کی اس آیت کی تفسیر کر رہا ہوں، یہ میرے اپنے جذبات نہیں ہے، میں قرآن کو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، قرآن کیا فرمانا چاہ رہا ہے۔ تو آگے جو فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، کیوں؟ اسے کوئی پرواہ تو نہیں ہے، نہ اس کا کوئی دین ہے، نہ اس کی کوئی آخرت ہے اس کے ذہن کے مطابق، تو وہ یتیم کو اوپر رحم کیوں کرے گا؟ کسی بہن بیٹی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ کیوں رکھے گا؟ کسی کی عزت کیوں کرے گا؟ تو ایسا آدمی یتیم کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور کسی غریب مسکین کو کھانا نہ کھلاتا ہے، نہ کسی کو اس کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ جو پہلا پورشن میں نے بتایا کہ ایسا بندہ یتیم کو اور غریب کو کھانا نہیں کھلاتا اور غریب یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کے حوالے سے اللہ کریم جل شانہ نے قرآن شریف میں ایک اور جگہ پر بھی یہی بات تھوڑے سے مختلف انداز میں ارشاد فرمائی۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یتیم کے اوپر قہر نہ کر اور سوالی کو کبھی خالی نہ بھیج۔ اب یتیم پر قہر نہ کر، سوالی کو خالی نہ بھیج، یہ سورۃ الضحیٰ کے الفاظ ہیں، اور اسی سورۃ ارائیتہ کے الفاظ آپ دوبارہ ذرا یاد کر لیجئے، ابھی جو ہم نے پڑھی ہے
کہ یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ حدیثوں میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، ایسے دو انگلیاں جوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 6005 ہے، 6005۔ ساتھ ساتھ جہاں ہم اس صورت کی تفسیر حدیثوں کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کی جو تشریح بیان فرمائی ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ذرا برائے مہربانی اس طرف بھی توجہ دیتے جائیے کہ آپ کو اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت پر کس قدر شفیق اور مہربان ہے۔ یتیم کی کفالت کرنے والے کی آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کس قدر سائیڈ لی ہے، کس قدر حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ فرمایا میرے مرتبے میں میرے ساتھ جنت میں ایسے ہو۔ آج انسان پروری کے دعوے بڑے آسان ہیں، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تعلیمات کسی اور مذہب یا کسی اور شخصیت سے ثابت کرنا ناممکن ہے۔ یہ تو یتیم کی کفالت کرنے کے بارے میں میں نے آپ کو حدیث سنائی، ایک حدیث مسکین کو کھانا کھلانے کے بارے میں بھی ہے، کیونکہ آیت کے الفاظ یہ ہے نا کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا۔ تو مسکین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل صدقۃ ان تشبع قبضا جائعا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے پیٹ کو بھر دے، کسی بھوکے انسان کو رجا دے، تو یہ بہترین صدقہ ہے۔ یہ حدیث شعب الایمان میں امام بہقی نے بیان کی ہے، حدیث نمبر 3367 ہے، 3367۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلا خطاب جو فرمایا تھا وہ خطاب یہ تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، السلام علیکم کثرت سے ایک دوسرے کو کہا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِیَامٌ، نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز جو خفیہ نماز ہے، جس میں یا اللہ کو پتہ ہوتا ہے یا بندے کو پتہ ہوتا ہے، اخلاص کی انتہا ہے اس نماز کے اندر۔ تدخلون الجنت بسلام، جب یہ تین کام کرو گے، سلام کو پھیلانا، کھانا کھلانا اور تہجد کی نماز پڑھنا، تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے اور یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں قدم رنجہ فرمانے کے بعد پہلا خطاب ہے۔ یہ میں نے مختصر طریقے سے آپ کے سامنے اس سورت کا پہلا پورشن ڈیٹیل کے ساتھ رکھا ہے کہ جو شخص دین کو جھٹلاتا ہے، یعنی مذہب کو نہیں مانتا یا آخرت کو نہیں مانتا، ایسا شخص اپنے اس نامناسب غلط رویے، عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر لازماً اس کا نتیجہ یہ نکالتا ہے کہ ایسا بندہ یتیم کو دھکے دے گا اور مسکینوں کا خیال نہیں رکھے۔ آیت کا دوسرا پورشن، فویل للمصلین، برائی ہے ایسے نمازیوں کی، الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، ڈھیلے ہیں، سست ہیں، الذین ھم یراؤون، جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں، دکھا دکھا کے پڑھتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور استعمال کے قابل چیز کوئی مانگے تو اس کو نہیں دیتے۔ یہ اس سورت کا دوسرا حصہ ہے۔ یہ بندہ بھی خواہ دین کا نام لیتا ہو، دین کو مانتا ہو، لیکن اپنے رویے کے لحاظ سے
اپنے عمل اور کردار کے لحاظ سے یہ بندہ بھی دراصل دین کا انکار ہی کر رہا ہے اور روز جزا کا انکار ہی کر رہا ہے۔ پہلا للکر کے انکار کرتا تھا، جو یتیم کو دھکے دینے والا وہ ایتھیسٹ تھا، اور یہ جو نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کے اندر سستی کرتا ہے، وقت پہ نہیں پڑھتا اور اخلاقیات کے اندر اس کے تقاضے پورے نہیں کرتا، ایسا بندہ اگرچہ مانتا ہے آخرت کو، اگرچہ مانتا ہے دین کو، لیکن دین کو ماننے کے تقاضے یہ بھی پورے نہیں کر رہا۔ اس کے بارے میں یہ جو اس اگلے پورشن کے اندر چند چیزیں اللہ کریم نے ارشاد فرمائی ہیں، میں مختصر سی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ آپ نے آیت کو، سورت کو اگر ذہن میں رکھا ہوا ہے یا آپ کے سامنے لکھی پڑھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دوسرے پورشن میں جو پہلی بات بیان ہوئی ہے، فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے خرابی، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، سست ہیں، ڈھیلے ہیں۔ تو نماز پڑھنے کا ثبوت تو مل گیا، اور نماز میں سست ہونا کیا ہے؟ اللہ کریم جل شانہ یہی بات سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 میں ارشاد فرما رہا ہے۔ یعنی قرآن کی تفسیر، جیسا میں نے پہلے ایسے کی تفسیر قرآن میں دیکھا ہے سورۃ والضحیٰ میں، اسی طرح یہاں بھی اس آیت کے، اس سورت کے دوسرے پورشن کی تفسیر سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 کے اندر مذکور ہے۔ قرآن اپنی وضاحت خود کرتا ہے۔ ایک قاعدہ اور اصول ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود اپنی تفسیر ایک جگہ پہ اجمال بیان کرتا ہے، دوسری جگہ پہ اس کی ڈیٹیل اور تفصیل بیان کرتا ہے۔ آیتیں آیتوں کو تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان کرتی ہیں۔ تو سورۃ النساء میں ارشاد ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے دھوکے کو ان کی طرف پلٹا دیا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، یہ لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، تو کسل، سستی اور نحوست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، دل نہ چاہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر تھوڑا کرتے ہیں۔ کہیں پھنس گیا تو کر لیا، ورنہ یہ اللہ کے ذکر سے رغبت نہیں رکھتے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 ہے۔ یہ بالکل اچھی تفسیر ہے ان الفاظ کی کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نماز کے وقت بیٹھا رہے، جب نماز کا ٹائم اینڈ پہ چلا جائے تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے، نماز پڑھنے لگ جائے، تو فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ یجلس یرقب الشمس، بیٹھا رہتا ہے، سورج کی طرف دیکھتا رہتا ہے، ابھرنے کو ہے، ڈوبنے کو ہے، حتیٰ اذا کانت بین قرنی شیطان، حتیٰ کہ سورج جب بالکل اینڈ پہ پہنچ جاتا ہے، قام، تو یہ کھڑا ہو جاتا ہے، فنقرہا اربعا، اور پھر عصر کی 4 نمازیں ٹھونگے مار مار کے ختم کر دیتا ہے۔ نقرہ ٹھونگے مارنا کہلاتا ہے، نقر چونچ کو کہتے ہیں، ٹھونگے مارتا ہے، چونچ مارتا ہے۔ لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر اس نماز کے بعد پھر کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنے میں سورج ڈوب جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کا ذکر بھی تھوڑا ہی کرتا ہے، اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 622 ہے۔ یہ نماز کے اندر سستی کرنا، ہم عن صلاتہم ساہون، جو لوگ نماز میں ڈھیلے ہیں اور سست ہیں، ان کا بیان ہے۔ اور آیت کو میں نے دوسری آیت سے اور پھر ان دونوں آیتوں کو اس حدیث سے واضح کیا
ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا، یا ابتاہ، اے ابا جان، ارأیت قولہ، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو لوگ اپنی نمازوں میں ڈھیلے ہیں، سست ہیں، یہی سورۃ الماؤن، یہ قرآن کی آیت ہے، اینا لا یسہو، تو نماز میں جو لوگ ڈھیلے ہیں تو ڈھیل تو ہم سب سے تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، تو پھر تو یہ بہت بڑی وعید ہے، کوئی بھی نہ بچے گا۔ اینا لا یحدث نفسہ، ہم میں سے کون ہے جس کو نماز کے دوران خیالات نہیں آتے، تو کیا بنے گا؟ قالا، انہوں نے جواب دیا، لیس ذاک، بات یہ نہیں ہے، انما ہوا اضاعۃ الوقت، اس آیت کا مطلب ہے کہ وقت کو ضائع کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے اندر سستی ہو جانا، توجہ نہ ہونا، خشوع و خضوع اللہ کے اسٹینڈرڈ اور معیار کے مطابق نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کریم ہے، کوئی بات نہیں، وہ معاف فرما دے گا، ہر بندے کا اتنا خشوع و خضوع کنسنٹریشن نہیں ہو پاتی، یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ نماز کا وقت ضائع کر کے نماز کے لیے کھڑے ہونا، بات تو اس کی ہو رہی۔ یلہو، ایسا نمازی ڈھیلا پڑا رہے، سستی سے کام لیتا رہے، حتیٰ یضیع الوقت، حتیٰ کہ وقت ضائع ہو جائے، تو اس بندے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ مسند ابو یعلا میں حدیث نمبر 704۔ یہ جتنی میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں، یہ حدیثیں ان میں سے کوئی ضعیف نہیں ہے، یہ اپنی ایتھینٹسٹی اور ایکوریسی کے لحاظ سے بالکل اپرووڈ حدیث ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جاء رجل فقال یا رسول اللہ ای شیء احب عند اللہ فی الاسلام، ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، اسلام میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کون سی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ لوقتہا، وقت پر نماز پڑھنا، ومن ترک الصلاۃ فلا دین لہ، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، بس صلاۃ عماد الدین، اور نماز دین کا ستون ہے، پلر ہے۔ یہ شعب الایمان میں حدیث نمبر 2807 ہے۔ اب یہ تو تھا صرف اور صرف الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نماز میں ڈھیلے ہیں، سست ہیں، یہ ان کی بات تھی۔ آیت کے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ سورت کے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ الذین هم یراؤون، جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں، دکھا دکھا کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ریا کے بارے میں اللہ کریم جل شانہ نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے، تو ریاکاری کرنے والے کے دین کی گویا نفی کی ہوئی۔ ریاکاری کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک قرار دیا ہے۔ یہ شرک خفی ہوتا ہے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو باقاعدہ شریک بنانا، اللہ کے ساتھ عبادت کا حقدار بنانا، بتوں کو ماننا، اللہ کے بیٹے بیٹیاں ماننا، وہ جلی شرک ہے۔ یہ خفیہ شرک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سمع الناس بعملہ، جس نے اپنا عمل لوگوں کو سنا سنا کے کیا، سنا کے عمل کیا، سمع اللہ بہ سامع خلقہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں سے لوگوں کو اس کی بات سنا تو دے گا، سننے دو، تو سنا لے، لوگ سن لے، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، ڈیسیژن تو اللہ نے کرنا ہے نا، عمل کو قبول تو اللہ نے کرنا ہے نا، تو جو سناتا ہے اللہ سنانے دیتا ہے، لیکن اجر ثواب ایسے بندے کو پھر نہیں ملتا، اس لیے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں کیا، لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کیا۔ اور صغرہ وحقرہ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کہ عمل کو چھوٹا کر دیتا ہے اور اسے حقیر قرار دے دیتا ہے، یا اس بندے کو چھوٹا کر دیتا ہے، اس بندے کو حقیر قرار دے دیتا ہے جو بندہ دکھا دکھا کے عمل کرتا ہے، سنا سنا کے عمل کرتا ہے۔ قالا، تو
عبداللہ بن عمر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فَظَرَفَتْ عَيْنَا عَبْدِ اللَّهِ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث بیان کی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ اخلاص بڑی چیز ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کو کرنا۔ اصل میں تصوف کا موضوع ہی اخلاص ہے۔ انسان جب عمل کرتا ہے تو عمل میں اخلاص نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، دنیا داری مقصود ہو، لوگوں میں اپنی عزت و آبرو بنانا مقصود ہو، لوگوں کو دکھانا مقصود ہو، علامہ صاحب، حاجی صاحب، قاضی صاحب، نمازی صاحب کہلانا مقصود ہو، تو یہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں اخلاص سے خالی ہونے کی وجہ سے قبول نہیں ہو پاتی۔ اسی موضوع پر ایک اور حدیث ہے، وہ زیادہ واضح ہے، اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ واضح سے مراد ایزی ٹو انڈرسٹینڈ۔ ان شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت شداد بن اوس صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ یہ وہ پراپر ورڈ ہے، میں نے کہا تھا کہ دکھاوے سے عبادت کرنا شرک ہے، لیکن دوبارہ واضح کر رہا ہوں، یہ شرک جلی نہیں ہے، یہ شرک خفی ہے۔ یہاں بھی کچھ دوستوں کو، کچھ لوگوں کو غلطی ہوتی ہے، غلطی لگتی ہے، تو اس قسم کے لفظوں سے وہ شرک مراد لے لیتے ہیں جو بت پرستی والا شرک ہوتا ہے۔ یہ وہ شرک نہیں ہے۔ فرمایا جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوا کرنے کے لیے صدقہ دیا، زکوٰۃ دی، خیرات دی، اس نے بھی شرک کیا۔ یہ تین بڑی بڑی عبادتیں ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا۔ تو فرمایا ان میں سے جو کام بھی کسی نے دکھاوا کرنے کی نیت سے کیا اس نے خفی طور پر شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بندے کو شریک بنایا جس کو دکھانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ اللہ کو دکھانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ایک پوائنٹ کی بات ہے، ہم میں سے ہر بندے سے خطائیں ہوتی، ہم اپنا اپنا جائزہ لیں۔ ہمارے کتنے گناہ ایسے ہیں جن کا پبلک میں سے، لوگوں میں سے، انسانیت میں سے کسی کو علم نہیں ہے، یا ہمیں پتہ ہے یا ہمارے رب کو پتہ ہے۔ تو اللہ کرے قیامت کے دن ہمارا کوئی ایسا عمل نامہ اعمال میں سے نکل آئے، کوئی نیکی ایسی نکل آئے جس کا صرف ہمیں پتہ ہو یا ہمارے رب کو پتہ ہو۔ اگر ہمارے ایسے عیب ہیں جن کا ہمیں اور ہمارے رب کے سوا کسی تھرڈ کو پتہ نہیں ہے، تو پھر اللہ کرے کوئی ایک عمل بھی ایسا نکل آئے جس کا یا ہمیں پتہ ہو یا ہمارے رب کو پتہ ہو، تو ہم اللہ کی رحمت اور شفقت مہربانی سے امید رکھتے ہیں کہ یہ ایک عمل ہی اپنے اخلاص کی وجہ سے ہمارے تمام عیبوں پر پردہ ڈالنے کے قابل ہو سکتا ہے، کام آ سکتا ہے۔ اس لیے پیچھے میں نے بتایا تھا تہجد کی نماز کے حوالے سے، یہ وہ نماز ہے جو چھپ کے پڑھی جاتی ہے، اس کا کسی کو پتہ نہ ہو، بندہ خاموشی سے پڑھتا رہے، کیا ہی بات ہے، لیکن پھر دن کو اٹھ کے یہ نا لوگوں کو بتاتا کہ الحمدللہ میں 2 سال سے تہجد پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ یہ بتانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جتلانے کا انداز ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، تھوڑا سا نفس پہ، طبیعت پہ، زبان پہ قابو رکھ لیا جائے، بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ ہو گئی سورت کے دوسرے پورشن کے اندر 2 باتیں، سورت کا دوسرا پورشن اور دوسرے پورشن کی 2 باتیں، ایک نماز سے غافل ہونا، نمبر 2 ریاکاری کرنا، تیسری بات تھی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ لوگ استعمال کی چیز نہیں دیتے۔ اب استعمال کی چیز، اس کو عربی میں الماعون اس لفظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا، اس کا مادہ اعانت، تعاون، عون، مدد ہے، جس سے بھی دوسرے بندے کو ہیلپ ملتی ہو وہ معاون ہے لغوی اعتبار سے۔ اب حدیثوں میں آتا ہے صحابہ اکرام نے، تابعین نے، مفسرین نے، حدیث کی کتابوں میں
آثار کی کتابوں میں معون کی جو تفسیر اور ڈیٹیل بتائی ہے اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، اور معون کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ تفسیر تبری، اس کو تبری بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں، تبری بھی پڑھتے ہیں، ہم نے غور کیا ہے کافی سارا، یہ ایک چھوٹی سی بات۔ اس کو تفسیر جامع البیان بھی کہتے ہیں۔ یہ بڑی انیشل اور بنیادی تفسیر ہے۔ اس تفسیر کو آپ حدیث کی کتاب اور حدیث کی تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں، کہ حدیثوں کی روشنی میں کی گئی تفسیر، آثار کی روشنی میں کی گئی تفسیر۔ اس کے مصنف سیاستہ کے مصنفین کے ہم اثر ہیں، 310 ہجری میں فوت ہوئے ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فرمان ہے۔ حضرت مجاہد تابعی، حسن بصری تابعی، حضرت ابن زید تابعی، حضرت سعید بن مسیب تابعی رضی اللہ عنہم، ان سب بزرگوں کے اقوال وہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان تمام بزرگوں نے المعون سے مراد زکوٰۃ اور مال یہ لی۔ معاون کا میں دائرہ بتا رہا ہوں کہ کتنا وسیع ہے، ہر وہ چیز جو بندے کی معاونت کرتی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تابعی ہے، یہ جتنے نام میں نے پہلے لیے ان کے علاوہ یہ اور شخصیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی چیز عاریتاً وقتی طور پر استعمال کے لیے کسی کو دینا ہے، کہ اس کو استعمال کر لو پھر ریٹرن کر دینا۔ جیسے کوئی برتن، مہمان آ گئے، کوئی جگ گلاس، کچھ پلیٹیں، کوئی پرچ پیالی، اس قسم کی چیزیں، کوئی وقتی طور پر دسترخوان، کوئی قالین، دیگچا، چمچا، جو اڑوس پڑوس میں لینا دینا خاص طور سے دیہاتوں میں چلتا ہے۔ یہ بڑے پیار اور محبت کے ماحول ہوا کرتے تھے۔ آج تک کچھ لوگ آج کے دور میں ان چیزوں کو اپنے گھر سے اگر نہ نکلے تو توہین سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بی براڈ مائنڈیڈ۔ امیری غریبی آتی جاتی رہتی ہے، اور ایک چیز ہونے کے باوجود دوسرے سے لے لینا کہ یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے، کوئی اور بھی تو سالڈ ریزن ہو سکتی ہے نا۔ تو اس سے محبت اور پیار بڑھتا ہے، اعتماد بڑھتا ہے۔ آج تم دو گے کل وہ دے گا، یہ توقع تو نہیں ہونی چاہیے کہ میں دوں تاکہ یہ بھی کل کو دے۔ لیکن اگر اس کے بغیر دونوں لین دین رکھیں تو یہ بڑی خوبصورت معاشرتی محبت والی بات ہے۔ اسلام ایک سوشل مذہب ہے، اینٹی سوشل نہیں ہے، غیر تمدنی نہیں ہے، باہمی محبت اور پیار بڑھانے والا اور کوآپریشن سکھانے والا مذہب۔ معاشرت کا معنی ہی معاشرہ کہتے ہیں، باہم مل جل کر رہنے کو۔ تو یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ انسان نے انسان کے ساتھ مل کے رہنا ہے، آپس میں تعاون، محبت، پیار، معاشرت رکھنی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب یہ میں بہت سارے صحابہ اور تابعین کے اقوال سنا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نعد المعون علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبر الدلو والقدر۔ یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، 1657 اس کا نمبر ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو معاون کا لفظ اس صورت میں آیا ہے، اور اس صورت کا نام بھی یہی ہے، اس معاون کے تحت، اس معاون کے انڈر ہم پانی کے جگ کو بھی کاؤنٹ کرتے تھے۔ یہاں ڈول کا لفظ ہے، ڈول اس زمانے میں کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا حالات کے مطابق بچوں کو سمجھانے کے لیے، جگ کے ساتھ ٹرانسلیٹ کیا۔ تو ایکچوئل اس کا لفظ جو ہے وہ دلو ہے، وہ ڈول ہوتا ہے، جسے بعض علاقوں میں کنویں سے پانی نکالنے والے لوگ بوکا بھی کہتے ہیں۔
تو فرمایا کہ ہم معاون اور لینے دینے والی چیز جو ادھار کسی کو عاریتاً دی یا اس سے لی جاتی ہے، اس میں ہم ڈول کو شمار کرتے تھے اور ہانڈی کو بھی شمار کرتے تھے. ہنڈیا، ظاہر ہے ہانڈی سے مراد اٹ سیلف ہانڈی کا برتن بھی ہو سکتا ہے اور ہانڈی میں پکی ہوئی چیز بھی ہو سکتا ہے. وٹس ایور از دیٹ، سالن، چاول، جو پکایا ہو وہ دے بھیجنا یا مانگے پہ دے دینا. یہ معاشرت کے علاوہ معاشیات میں بھی سپورٹنگ آئٹمز ہیں، مدد کرنے والی چیزیں. یہ جو دو حصے میں نے آپ کو اس صورت کے سنائے ہیں، وہ لوگ دین کا انکار کرتے ہیں یا قیامت کے دن جواب دہی کا انکار کرتے ہیں. دو قسم کے. پہلی قسم وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا یا اس کی ترغیب نہیں دیتا. دوسری قسم وہ ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ڈھیلے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، استعمال کی چیز مانگے نہیں دیتے. اب یہ ساری جو باتیں آپ نے سنی ہیں، یہ ساری کی ساری گفتگو میں نے ساتھ ساتھ آیتیں بھی بتائیں، ساتھ ساتھ حدیثوں کے اندر ایک ایک جملے کی ڈیٹیل فردر آپ کے سامنے رکھی. اب حاضر دماغ ہو کے بیٹھنا، پوری کی پوری صورت کی طرف کنسنٹریٹ رہنا، یہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے. یہ کوئی عام گفتگو، خطاب اور تقریر یہ تو وہ تو ہے نہیں، یہ تو درس ہے. تو درس لینے والے کو اٹینٹو ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے. ڈیٹیل تو اس کی ہو چکی، لیکن ایک حدیث سنانے لگا ہوں جس حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو ہے وہ سارے کا سارا اس پوری کی پوری صورت کو کور کر لیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا دنیا میں، حیات طیبہ ظاہریہ کے حوالے سے. آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، وصال ہونے والا. تو حدیث میں الفاظ میں اصل عربی الفاظ سننے لگو. ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آتیہ بطبق یکتب فیہ. مجھے آخری وقت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ کاغذ لے آؤ میں لکھ دوں. ما لا تدل امتہ من بعدہ، آپ نے فرمایا کہ ایسی چیز لکھ دیتا ہوں کہ میری امت میرے بعد گمراہ نہیں ہوگی. اب بڑی امپارٹنٹ چیز ہوگی یہ. انسان ایک دفعہ کان کھڑے کرتا ہے کہ ایسی عام چیز کیا ہوگی. اب ایک اور بھی جاتے جاتے بات ڈیل کرتا چلوں کہ اور بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر کاغذ قلم مانگا تھا. بخاری میں، مسلم میں مختلف حدیثیں، ایک ٹائم نہیں ہے، کئی ٹائم ہے. ایک ٹائم زیادہ لوگوں میں مشہور ہے، دوسرا ٹائم ایسا بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ کو فرمایا، مسلم شریف میں حدیث فرمایا اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی ابو عبد الرحمن کو بولو کہ کاغذ قلم لے کر آئے، میں کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی اور بندہ تمنا نہ کرے کہ میرے بعد کس نے ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں. ابو بکر کے سوا اللہ اس کے فرشتے کسی کو تسلیم نہیں کر رہے، لہذا کاغذ قلم لے آؤ میں لکھ کر دوں. تو یہ ایک الگ حدیث ہے. تو یہ جو حدیث اب سنانے لگا ہوں اس میں بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی کاغذ قلم لے آئیں میں لکھ کر دینا چاہتا ہوں. تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فخشیت، مجھے ڈر لگا، مجھے یہ پریشانی لاحق ہوئی، مجھے یہ سوچ لاحق ہوئی، ان تفوتنی نفسہ، کہ کہیں میں کاغذ قلم نہ ڈھونڈتا رہ جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہ ہو جائے. قلت انی احفظ و اعی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ زبانی ارشاد فرمائیں میں یاد کر لوں گا.
تاکہ بات رہ نہ جائے. اب یہ کوئی نافرمانی نہیں ہے خدا نخواستہ، یہ ہمدردی ہے، یہ محبت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی سوچ اور مثبت سوچ، پازیٹیو سوچ عطا فرمائے. تو کسی موقع پہ حضور کو کا فرمانا کہ کاغذ قلم لاؤ اور حضرت علی مرتضیٰ کا نہ لا کے دینا، یہ خدا نخواستہ کوئی اس میں منفی سوچ لانے کی ضرورت نہیں. قال اوسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں زبانی بتا دیتا. اوسی بالصلاۃ والزکوٰۃ وما ملکت ایمانکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں نماز کی، وصیت کرتا ہوں زکوٰۃ کی، اور وصیت کرتا ہوں غریبوں کا خیال رکھنے کی. وما ملکت ایمانکم، غلاموں کا خیال رکھنے کی وصیت کرتا ہوں. غلاموں کا ترجمہ میں نے سادہ لفظوں میں غریب لوگ کر دیا. اب بتائیے جی کہ میں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں، زکوٰۃ کی وصیت کرتا ہوں، اور غریبوں کا خیال رکھنے کی وصیت کرتا ہوں. یہ تفسیر ہو گئی نا، وضاحت ہو گئی نا کہ جو لوگ نماز میں ڈھیلے ہیں اور جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں، اور جو لوگ پچھلے جو الفاظ تھے کہ جو لوگ یتیم کے اوپر یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، ساری کی ساری باتیں اس ایک حدیث کے اندر آ گئیں. اور مزید لطف یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جاتے وقت سب سے آخری وصیت ہے. اب ذرا غور کرنا ہوگا کہ دنیا سے جاتے وقت ہمارے اگر ماں باپ یا بزرگ کوئی وصیت کرنا چاہیں تو ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں. تو یہ تو وہ ہستی ہے کہ ہمارے ماں باپ اور بزرگ ان پہ قربان، تو ان کی آخری وصیت کو ہم کیوں نہ اہمیت دیں. تو اس حدیث اور اس وصیت کا حضور کی وصیت ہونا اور آخری وصیت ہونا اس بات کو اور زیادہ اہم بنا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، غریبوں پر خرچ کرنا یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری خواہش ہے. لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ خرچ کرنے سے خرچ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ غلط فہمی ہے. صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا ابن آدم، حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی کہ اے آدم کے بیٹے انفق علیک، خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دیتا ہے. خرچ کرنے والے کو کبھی کمی نہیں آتی. یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی. پوری کی پوری سورت جو ہم نے پڑھی ہے، اس سورت میں جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں ان باتوں کو اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو اس سورت کے الفاظ کا آپس میں ربط، ایک دوسرے کے ساتھ کنسرن، لنک، تعلق، ریلیشن، یہ اتنا خوبصورت ہے کہ پوری کی پوری سورت پورے کے پورے اسلام کا خلاصہ نظر آتی ہے. بھائی داہریہ کا رد اس میں ہے، شرک کی نفی اس میں ہے، نماز پڑھنے کا حکم اس میں ہے، غریب کو کھانا کھلانے کا حکم اس میں ہے، یتیم کا خیال رکھنے کا حکم اس میں ہے، ریاکاری سے بچنا گویا تصوف اور ولایت ہے، اخلاص پیدا کرنا ہی تو ولایت ہے، اخلاص کا حکم اس میں ہے. اسلام کا کون سا پہلو ہے جس کے اندر نہیں آیا؟ تمام کے تمام اہم پہلوؤں کو یہ ایک مختصر سی صورت اپنے احاطے میں لیے ہوئے. اب یہ جو ہم نے ڈیٹیل پڑھی ہے، آخر میں اس صورت کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ترجمے کی طرح. تفسیری ترجمہ ہوگا. پہلے آیتوں کے الفاظ کو سامنے رکھ کے میں نے ترجمہ کیا، وہ ترجمہ آپ نے سنا. ابھی تفسیری ترجمہ ہوگا. اللہ کریم کا مقصود کیا ہے، what اللہ wants to say، وہ یہ ہے. کیا تم نے اس ملحد کو نہیں دیکھا؟ اب لفظ ملحد قرآن میں نہیں ہے. میں نے کہا کہ اللہ جو فرمانا چاہ رہا ہے میں وہ ذرا
شفاف طریقے سے آج کل کے ماحول کے مطابق آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. تفسیری ترجمہ اس کو کہہ رہا ہوں. اللہ کی فرماتا ہے کیا تم نے اس ملحد کو نہیں دیکھا جو سرے سے دین کو ہی نہیں مانتا اور قیامت کے دن جواب دہی کا بھی منکر ہے؟ یہی تو ہے جو اپنی اس سوچ کے نتیجے میں یتیم کو دھکے دیتا ہے. اس سوچ کے نتیجے میں یتیم کو دھکے دیتا ہے اور کسی غریب کو نہ خود کھانا کھلاتا ہے نہ دوسروں کو اسے کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے. دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو اعلانیہ ملحد تو نہیں لیکن اپنی نمازوں کو بچا کھچا وقت دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے. یہ لوگ اپنی آبرو بنانے کے لیے محض دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں اور اخلاقی طور پر اتنے گر چکے ہیں کہ کسی پر کچھ خرچ کرنے اور ہمدردی کرنے کو تیار نہیں، حتیٰ کہ استعمال کی چیز کسی کو مانگے تک نہیں دیتے، جو انسان کی معاشرتی زندگی کا ایک معمول ہے. میں نے جتنی گزارشات پیش کی ہیں ان کا خلاصہ، اس پوری صورت کا خلاصہ 3 چیزیں. نمبر 1، ملحد اور قیامت اور آخرت میں جا کر جواب دہی کا منکر شخص اس صورت میں اللہ کریم کا مخاطب ہے. اس بندے کو اللہ کریم جل شانہ اس صورت کے اندر تنبیہ فرما رہا ہے انڈائریکٹلی. اور ایسے بندوں کی 2 قسمیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں. ایک وہ جو آخرت کا منکر ہونے کی وجہ سے یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا نہ کھلاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے. دوسرا بندہ کون ہے؟ جو زبانی آخرت کا قائل بھی ہو، دین مذہب کو مانتا بھی ہو، لیکن عملاً اس کا رویہ دینی معیار اور سٹینڈرڈ تعلیمات اور ریکوائرمنٹ کے اوپر پورا نہیں اتر رہا. ایسے بندے نمازوں میں غافل ہیں، ریاکاری کرتے ہیں اور معاشرتی نظام کو بحال رکھنے کے لیے استعمال کی چیزیں تعاون اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرنا، اس کے وہ منکر ہیں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.